الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی معزز مکرم اولیاء کرام کی محبت میں حاضر آنے والے عقیدت مندان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں بلند آواز سے پڑھیں. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی نعت اور مناقب کے بعد اس سے پہلے حافظ عبدالقادر صاحب سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں سے چند آیتیں میں تلاوت کی. اگر انہی آیتوں پر اگر گفتگو کی جائے، اس کا ترجمہ اور تفصیل بیان کر دی جائے جن آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. وعباد الرحمن کون؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، آہستہ کے ساتھ تمانیت کے ساتھ چلتے ہیں. مطلب جاہلوں سے ان کا سابقہ بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں. قالوا سلاما، سلام کر کے وہ رستے سے گزر جاتا ہے. کیا آپ تفسیر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کوالٹیز اور خوبیوں کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کبھی کبھی ترجمہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ میں کنز ایمان کے جو اللہ تعالیٰ حضرت نے اہل سنت کے عقائد و معاملات کی حفاظت کے لیے تحفے کے طور پر دیا ہوا ہے، اس کو صرف بسانے کے طور پر نہ رکھیں بلکہ اس کو کبھی کبھی پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائے. رفیقان محترم، آج ہم ہر سال کی طرح اس سال اسی مسجد محمدی میں نور محمدی ٹرسٹ اسلامک ٹرسٹ کے ذریعے جس طریقے سے اور بزرگان دین کے اعراس منائے جاتے ہیں، آج ہم دو عظیم شخصیتیں انڈیوائڈڈ بھارت اکھنڈ بھارت میں جو مرض خلائق بنی ہوئی تھی اور آج بھی وہ مرض خلائق بنی ہوئی ہے، بیان ڈیوائڈڈ ہے. ایک ہے تاریخ السلطنت محبوب یزدانی اور الدین غوث الاعظم حضرت سید ویر مخلوق اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے، اور دوسری ذات ہے وہ عظیم ذات ہے الحمدللہ جتنا ناز کرے خصوصیت کے ساتھ اہلیان گجرات اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے گجرات کی دھرتی میں اللہ نے وہ عظیم اپنا بندہ پیدا فرمایا ہے جس کو وقت نے مجدد کہا ہے، محقق کہا ہے. وہ عظیم بے شمار لوگوں کو صرف پھول چادر چڑھاتے ہیں، الحمدللہ اچھے معاملات میں سے یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم ان کے مشن کو سمجھیں، ان کی سیرت، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں. وہ کون سے ایسے کارنام ہیں ان کے، یہ کون سے ایسے خدمات ہیں جن کی بنیاد پر آج صرف علماء نہیں بلکہ وقت کے سلاطین اور حکماء بھی ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ہدیے اور نذرانے پیش کر نظر آتے. وہ عظیم شخصیت وہ استاد الہند زبدۃ المحققین عارف باللہ حضرت سید احمد شاہ وجہ الدین علوی حسینی رحمۃ اللہ کی ذات ہے. آج انہیں کے اعراس منانے کے لیے ہم اسی مسجد محمدی جمائیں. اللہ جل مجدہ الکریم مجھ گنہگار سمیت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بالخصوص اس پرفتن دور میں ان دونوں بزرگان دین کی فیض و برکات سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو اللہ شاد و آباد فرمائے. رفیقان محترم، پہلے حضرت سے محمد اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے بعد انشاءاللہ میں گجرات کی سرزمین پر آپ کو انشاءاللہ لے جاؤں گا. حضرت سے محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام محمد اشرف ہے، سید اشرف، اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی دنیا میں قدم رنجا ہونے سے پہلے ایک وقت کے
خراسان کے کامل مجذوب سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی نے سمنان کی گلیوں میں اہلیان سمنان میں آپ کی پیدائش سے 3 مہینہ پہلے کم و بیش گلیوں کی آواز سنی، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر زمان، اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ کئی مرتبہ رات بھر یہ آواز چلتے تھے، پکارتے رہتے تھے، لوگوں نے سنا، لیکن جو اہل علم تھے، جو اہل طریقت تھے، جن کی نظر ہوا کرتی تھی، وہ سمجھ گئے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا یہ اللہ والا، یہاں تک کہ رات کو ایک چوکیدار جو شہر کے فصیح کے اندر جو سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے دیکھ ریکھ کر رہا تھا، نے دیکھا یہ رات کے سناٹے کے اندر، تاریکی کے اندر کون یہ صدائیں لگا رہے ہیں، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر زمان، اشرف دورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ بڑی منتوں سماعتوں کے بعد، بڑی محبتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد خراسان کے ایک ولی کامل حضرت شیخ ابراہیم کی دعاؤں سے سمنان کے بادشاہ شیخ ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرمائی تھی، بلکہ جب ایک مدت تک ان کے گھر میں ولادت نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ جو مسجد کامل تھے، ان کے پاس جب ان کے والدین قریب تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 2 بیٹیاں عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعراف رکھنا۔ بعض لوگوں نے بغیر دلیل کے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ بڑی دعاؤں کے بعد آپ پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدائش سے پہلے ان کے والد کو بشارت دے رہے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام والد کے پاس، والدہ کے پاس بار بار تشریف لاتے ہیں کہ ان کا اچھی طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ رکھنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کی تعلیم اور کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں دیکھ بھال رکھنا، اس لیے کہ تمہارے گھر میں ولایت آفتاب ولایت تشریف لانے والے ہیں، وہ اس کے شرف سے، اس کی شرافت سے، اس کی بزرگی سے سمنان ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اس کی رونق سے دوبارہ ہو جائے گی۔ چنانچہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو خراسان کے ملک میں، خراسان کے جگہ میں نہیں بلکہ پورے ایوان حکومت کے اندر، اطراف و جوانب کے اندر آپ کے پیدا ہوتے ہی تمام تاریخیاں چھٹ جاتی ہے، خوشیوں کی بہاریں ہو جاتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی جہاں جہاں پریشانیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ولی کی دنیا میں آمد سے ان پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے، آپ کا نام اشرف کا لقب ہے، آپ کے القاب آپ سنتے رہتے ہیں، جہانگیر سمنانی اور محبوب یزدانی، غوث العالم بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور علی الدین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ جب آپ کی پیدائش ہوئی بڑی تربیت کا خیال رکھا گیا، تعلیم کا خیال رکھا گیا، کیونکہ حضور نے بشارت دی، خضر علیہ السلام بار بار آ رہے تھے، بتا رہے تھے ان کا خیال رکھنا، تعلیم کا خیال رکھنا، تربیت کا خیال رکھنا، اور ایسا خیال رکھا گیا، ایسا خیال رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ 7 سال کی only just 7 years، 7 سال کی جب عمر ہوئی تو 7 سال میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حافظ قرآن پڑھے۔ اور کیسے ہم لوگ تو 730 میں ہندوستان میں ہم لوگ پہلی کلاس میں ایڈمیشن لیے، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 ایئر 7 سال میں حافظ قرآن بائی ہارٹ میمورائز کر لیتے ہیں۔ اور کیسے ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف ایک قرات پڑھتے ہیں، صرف ایک قرات پہ قرآن 7 قراتوں پر حافظ بنتے ہیں، قرات 7 کے ساتھ حافظ قرآن بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کے اندر ایسی تربیت کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور پھر آپ 7 کو ملٹیپلائی کریں، 14 سال کی عمر ہوئی، 14 سال کے ہم لوگ تو 15 20 سال 25 سال کے بعد درس نظامیہ میں انرولمنٹ کرواتے ہیں، داخلہ کرواتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں۔ لیکن محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ایسی تربیت کا خیال رکھا گیا، جب 14 سال کی عمر ہوئی علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو درس نظامی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں قرآن کے حوالے سے، تفاسیر، فلسفہ، بلاغت اور علم اصول، علم تفسیر، علم حکمت، ان تمام پر مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جاتی ہے 14 سال کی عمر کے اندر۔ اس کے بعد 15 سال میں کیونکہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی،
بادشاہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے. جب 15 سال کی عمر ہوئی والد بزرگوار کا وصال ہو گیا. 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ تخت نشین ہوتے ہیں اور ایوان حکومت کو آپ سنبھالتے ہیں. اب 15 سال میں ایک طرف آپ علوم نقلیہ اور عقلیہ سے فارغ ہو چکے ہیں, دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, اور ایک طرف والد بزرگوار کا وصال ہوتا ہے. آپ مسئلے بادشاہت کو آپ پر آپ براجمان ہوتے ہیں. اب دونوں برابر برابر چل رہا ہے. امور بادشاہت بھی انجام دے رہے ہیں اور دنیا جہاں سے اطراف و جوانب سے لوگ اس میدان علوم علم کی پیاس بجھانے کے لیے بارگاہ مقدس میں تشریف لاتے ہیں. آپ لوگوں کو علم کے قرآن کے علم سے, حدیث کے علم سے, تفسیر کے علم سے آپ لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں, آپ لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. اب دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آنے والے ایسے آتے ہیں ان کو علم کا جام پلا دیتی ہیں اور امور سلطنت کے انجام دہی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوتی. محترم, اب امور بادشاہ کی نبھا رہے ہیں, یہاں لوگوں کو علم کے فیضان سے سیراب بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا تھا. 10 سال تک آپ نے ایوان حکومت کو سنبھالا, 10 سال تک آپ نے امور بادشاہت کو سنبھالا. جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی, اسی پیریڈ کے اندر کئی مراحل سے آپ نے, اسی پیریڈ میں آپ کو اولاد خضریہ کی بھی تعلیم دی گئی. جناب خضر السلام آئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس میں ذات کا ورد کرنا ہے بغیر, بعض میں لوگوں نے یہ کہا بغیر ہوٹوں کی مدد لیے یا بغیر زبان کی مدد لیے کہ آپ کو اس میں ذات کا ورد کرنا ہے, مشق کرنا ہے. 2 سال تک آپ نے اولاد خضریہ کا ورد کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ خواب میں تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں آپ کو اولاد اویسیہ کا ذکر کرنا ہے, اس کا ورد کرنا ہے. کئی سال تک آپ مشاغل اویسیہ اور اولاد اویسیہ کے اندر آپ وقت لگا رہے. اس طریقے سے یہاں 10 سال ہو جاتے حکومت کا بار سنبھالتے سنبھالتے 25 سال تک جوان ہو جاتے. 25 سال ابھی شاید آپ کی سلسلے میں یہ آیا کہ آپ نے مناقحت نہیں فرمائی, آپ کا نکاح نہیں, آپ نے شادی نہیں فرمائی تھی. جب 25 سال ہوئے, ادھر بادشاہ بھی ہے, ادھر اس میدان علوم کو سیراب بھی کر رہے ہیں. اب اللہ کی محبت, اللہ رب العزت کی محبت آواز دیتی ہے, اے اشرف یہ شان و شوکت, اے اشرف یہ مال و دولت, اے اشرف یہ بادشاہ تمہارے لیے نہیں ہے, چھوڑ دو ان سب کو. اللہ کی محبت کی پیاس میں ملا رہی ہے. چنانچہ اب اس طرف آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے رضا حاصل کرتے ہیں, ماں کو راضی کر لیتے ہیں, اور راضی کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب ساری چیزوں کو ترک کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, اور جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد عارف ان کے حوالے کر دیا جائے اور اللہ کی راستے میں نکل پڑتے ہیں. والدہ محترمہ سے آپ راضی کرنے کے بعد اجازت دے دیتے ہیں, کیونکہ ادھر اللہ کی محبت انہیں آواز دے رہی تھی, اے اشرف یہ مال و دولت, یہ بادشاہ, یہ شان و شوکت تمہارے لیے نہیں ہے. محبت الہی کا جام انہیں اپنی طرف کھینچے جا رہا تھا. چنانچہ ماں کی اجازت لینے کے بعد, ماں کو راضی کرنے کے بعد آپ تمام امور ایوان سلطنت کو اور بادشاہت کے امور کو اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کے حوالے کر کے آپ اپنے راستے پر, آپ اپنے راہ شروع کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. راہ الہی کے اندر آپ نکل پڑتے ہیں. رفیقان محترم, جس وقت آپ امور بادشاہت کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہے تھے, اللہ پر ماں نے کہا ایسے نہیں جا, اس لیے کہ بادشاہ جب کسی مہم پر جاتا ہے تو اپنے ساتھ چند گزراؤ کو بھی لے لیتا ہے, چند اپنے ساتھیوں کو لے لیتا ہے, اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے, پورے آن بان شان کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے, بادشاہ کسی مشن پر جا رہا ہے. محترم, ابھی اللہ کی محبت کا مطالبہ تھا, یہ شانوں کو چھوڑ دو, خزانوں کا انبار پڑا ہوا ہے, انہیں ترک کر دو, اللہ کی محبت میں نکل جاؤ. چنانچہ والدہ ماجدہ نے اصرار کیا, بیٹے ایسے نہیں جاتے, اس طریقے سے آپ نہیں نکلتے ہیں, اپنے ساتھ چند وزراء کو لے جاؤ, اپنے ساتھ چند رفقا کو لے جاؤ, چند فوجی افسروں کو لے جاؤ. چنانچہ جب ماں بچی ہوئی, ماں نے اصرار کیا تو آپ اپنے ساتھ چند جانشین کو لے لیتے ہیں, چند وزراء کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں, چند رفقا کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. چنانچہ لیکن آپ نے یہ بھی گواہ نہ کیا, وہاں ماں کو راضی کیا, اور کچھ حد تک کچھ راستہ طے کرنے کے بعد وہ حضرات جو پڑاؤ ڈالا اور آرام کرنے کے لیے, تو آپ نے ان سب لوگوں کو واپس روانہ کرنا. لیکن جو 2 جانشین تھے وہ نہیں مان رہے, وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, لیکن جب دوسری جگہ گئے
پڑاؤ ڈالا، آرام کر رہے تھے، لہٰذا آپ نے ان کو بھی وہاں سے روانہ کیا ایک قول کے مطابق. جب وہ سو رہے تھے آپ نے اسی حالت میں وہیں سے اپنا رخت اس پر باندھ لیا، اپنی آگے کی منزل کو کوچ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. رفیقان محترم، پیادہ کوئی سفر نہیں، نہ گھوڑا نہ اونٹ نہ ایسی گاڑیاں، چل کے پیادہ پیدل چلتے. کون؟ یہ وہ ہے بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ. ایک جوان ہے 25 سالہ کڑیا نوجوان، امور بادشاہ کو چھوڑ کر کے، تخت و شاہی کو لات مار کر کے، ٹھوکر مار کر کے، سلطنت کو چھوڑ کر کے اب پیادہ چل رہا ہے. وہاں راستے کے اندر اندھیرا بھی آ رہا ہے، پہاڑ بھی آ رہے ہیں اور خاردار گاڑیاں بھی آ رہی ہے، کانٹے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ. یہ نہ دیکھا کہ میں بادشاہ چھوڑ کر کے آؤں، کیونکہ اللہ کی محبت انہیں اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی، اللہ کی محبت انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی. چنانچہ اب چلتے 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 آپ پاکستان میں اس وقت ملتان شہر کے کوٹ شریف میں پہنچے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ السلام ان کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ السلام ملتان شریف میں اپنے مریدین اور اپنے ماننے والوں کے درمیان رشد و ہدایت کے جواہر اتار رہی تھی، ان کو ان کی تعلیم و تربیت فرما رہے تھے. چنانچہ اچانک عین درس میں درس دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یار نہیں آئے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی، مجھے میرے یار کی. اسی لیے یار کے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کا ولی جب زمین پر چلتا ہے اور اللہ کے لطف و کرم کی ہوائیں اس کے دل پر چلتی ہے، ولی بظاہر زمین پر ہوتا ہے لیکن لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ نے ولیوں کو طاقت عطا فرماتا ہے. جب ولیوں کی یہ طاقت ہے تو امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاغسلام. امام کہتے ہیں شش طرح سب تو مقابل شب و روز ایک حال دھوپ و نجم میں ہے آپ کی بینائی. یہ ولیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو منکروں نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. چنانچہ آپ باہر اپنے خانقاہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اس کے بعد دست بوسی ہونے کے بعد ان کو گلے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ بڑے دنوں کے بعد سیادت اور سرداری کے باغ میں نسیم بہار آئی ہے، فصل بہار آئی ہے. اور اس کے بعد آپ خلافت سے نوازتے ہیں، خیر کا عطا فرماتے ہیں. جتنے بھی اجازتیں خلافتیں بزرگان دین سے ان کو ملی ان تمام خلافت آپ کو عطا فرما دیں. اور کہتے ہیں کہ مخدوم بیٹا اشرف ان سے اب زیادہ مت رکو. چلا کشی کرنے کے بعد وہاں کچھ مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے سفر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، زیادہ مت رکو، جاؤ ہندوستان میں علاء الحق علاء الدین گجنوال تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں. چنانچہ کچھ دن وہاں چلا کرنے کے بعد مراقبہ کرنے کے بعد پھر آپ ملتان سے نکل پڑتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں اور چلتے 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 ہندوستان تشریف لائے. انڈیوائڈیڈ اس وقت اکھنڈ بھارت کے اندر تو اس وقت تشریف لائے تو جو ہندوستان کا کیپٹل دہلی دارالحکومت ہے ہندوستان کا آج بھی ہے، وہاں تشریف لائے. اب اس وقت فیروز شاہ تغلق بادشاہ اس کی وہاں حکومت تھی، یہ وہاں کا بادشاہ تھا. جب آپ تشریف لائے اب تنہا تنہا وقت کا بادشاہ اکیلا تشریف لے جا رہا ہے اور خوبصورت چہرہ ان کا ہے. جب دہلی کی سرزمین پر آپ تشریف لائے تو اب پیدل کر رہے تھے، اس وقت وہاں بحران مچا ہوا تھا، بھگدڑ مچی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ بھاگ رہے تھے اور لوگوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا رہا ہے. اور مخدوم اشرف تو اللہ کی محبت میں دیوانہ اور شیطانوں پہ چلے جا رہے تھے. انہیں کیا پتہ یہاں اس وقت معاملات کیا ہے، حالات کیا ہے. اللہ اکبر. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ فیروز شاہ تغلق بادشاہ جو تھا اس کے ایوان کے اندر ہاتھی خانے کا ایک ہاتھی بگڑ گیا. چنانچہ جو بھی سامنے آتا تھا اپنے سون کے ذریعے اس کو اٹھا کر کے کچل دیتا تھا. بڑے بڑے پہلوانوں کو ہاتھی کو اندر کنٹرول کرنے کے لیے بلایا گیا لیکن ہاتھی کسی کی سن نہیں رہا ہے، بحران مچا ہوا ہے، لوگوں کو کچل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مار رہا ہے. اللہ پر کئی لوگوں کو اس نے گرا دیا.
کئی لوگ اس کے قدموں کے تحت پیر کے تحت آ گئے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پریشان بادشاہ اللہ پر اسی اسلام میں لوگوں نے دیکھا سامنے خوبصورت چہرے والا نوجوان تشریف لا رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ ابھی کڑیل نوجوان ہاتھی کی زر میں آ جائے گا، یہ ہاتھی سے موت کے گھاٹ اتار دے گا، ابھی سے کچل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب مختوم شب جہاں کی سمنانی چھڑے آ رہے ہیں، اب لوگوں کو پتا نہیں ہے، لوگ پہچان کے نہیں ہے یہ نوجوان کون ہے، لوگوں نے آنکھیں بند کر دی، ہم سے یہ منظر نہیں دکھا جائے گا، یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، ابھی ہاتھی کی زر میں آ جائے گا، ہاتھی سے موت کے گھاٹ اتار دے گا، لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر دی، لوگ پریشان ہیں، منظر نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مختوم اشرف تو اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے تھے، محبت الہی کا جام پینے کے لیے ایوان سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے اپنے مرشد کامل کے طرف آپ راہ اختیار کیے ہوئے تھے، چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کون ہاتھی آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، معاملات کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ آگے گئے، لوگوں نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہاتھی ان کو بھی اپنی زر میں لے لے گا، ہاتھی ان کو بھی کچل ڈالے گا، اپنی سور کے ذریعے اٹھا کر کے ان کو بھی پھینک دے گا۔ جب آنکھیں کھولی وہ ہاتھی جو اتنا بگڑ گیا تھا، اپنا غصہ ایسا اتار رہا تھا، لوگوں کو کچل رہا تھا، لوگوں کو مار رہا تھا، لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار رہا تھا، جب آنکھیں کھولی وہی ہاتھی جو چند دیر پہلے لوگوں کو مار رہا تھا، لوگوں کو دوڑا رہا تھا، جب لوگوں نے آنکھیں کھولی وہی ہاتھی مخدوم اشرف جہانگیر کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے، قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھی پہچان گیا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ محبت الہی کا مسافر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی کہتے ہیں ابھی آپ مرید نہیں ہوئے، مرید بننے سے پہلے ہی عالم ہے، تو محبوب یزدانی بننے کے بعد آپ کا عالم کیا ہوگا، غوث العالم بننے کے بعد آپ کا عالم کیا ہوگا، احد الدین بننے کے بعد آپ کا عالم کیا ہوگا، قطب ربانی بننے کے بعد، مخدوم اشرف اور جہانگیر بننے کے بعد آپ کا عالم کیا ہوگا۔ رفیقان محترم، یہ مرید بننے سے پہلے کہیں آپ کی یہ کیفیت ہے تو مرید بننے کے بعد تو آپ کی کتنے بلند درجات ہوئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب بلایا، کوئی ہے نوجوان کون کہ ہاتھی ان کی فرما برداری کر رہا ہے، ہاتھی ان کا اتنا اوبیڈینس بن گیا ہے۔ چنانچہ اپنے خالد کو بھیجا، جاؤ اس نوجوان خوبصورت چہرے والے نوجوان کو بلاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ اسے ہم اپنے مہمان خانے میں اپنا مہمان بنائے کر کے ہم ضیافت کریں۔ چنانچہ خالد پہنچا، پہنچنے کے بعد خالد نے کہا کہ آپ کو بادشاہ طلب فرما رہا ہے، مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، آپ ان کی اپنے مہمان خانے کے اندر۔ رفیقان محترم، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آیا ہوں، فوج کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، خزانہ چھوڑ کر کے آیا ہوں، ٹھوکر مار کر کے آیا ہوں، اور میں الہ خدا کا مسافر ہوں، تیرے مہمان خانے میں اور تیرے ایوان میں مہمان بن کر کے میں کیا کروں گا۔ چنانچہ آپ وزیر ہوتے ہو اصرار کرتے ہیں آپ چند دن رک جائیے یہاں پر، لیکن آپ منع فرما دیتے ہیں، دست بوسی ہوتی ہے، قدم بوسی ہوتی ہے، اور آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب دہلی سے آپ چلتے ہیں بہار، کیونکہ آپ کا سفر کہاں تھا، ڈیسٹینیشن آپ کا بنگال تھا، جہاں مرشد کامل علاء الحق علاء الدین گنج نواز آپ کا انتظار کر رہے، پیر مرید کا انتظار کر رہا، پیر مرید کا انتظار کر رہے۔ یہ بھی کیا شان ہے محمد شب جہانگیر سمنانی کی، وایا بہار ہو کر کے آپ بنگال کی اسی راستے سے آپ تشریف لائے، بہار میں آپ تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیر امیر مدیبان کا جنازہ رکھا ہوا، کوئی آگے آ نہیں رہا کیونکہ کنڈیشن نہیں پائی جا رہی ہے۔ ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو قرات صبا کا قاری ہوگا، صحیح النسب سید ہوگا، تاریخ السلطنت ہوگا، پشچم سے آئے گا، کمبل اوڑھ کر کے آئے گا، اگر جس میں یہ کنڈیشن ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی آگے آئے، اللہ اکبر۔ لیکن جب آپ اپنا راستہ طے کرتے کرتے وہاں سے پہنچے، چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ اب نماز جنازہ کے لیے شرائط ہے مجھ میں پائے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، رات کی نماز جنازہ، اس کے بعد نماز جنازہ تلقین کے بعد آپ ان کی قبر پر حاضر ہو کر مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ فرزند اشرف، کاش کہ تم میرے حصے میں آتا، کاش تم میرے حصے میں آتا،
لیکن جاؤ دیر مت کرو، جاؤ میرے بھائی علاؤالدین بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بات وہاں سے آپ پہلا تشریف لے جاتے ہیں، پہلا آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ دیکھیے ایک بادشاہ اور اکیلا جا رہا ہے، اتنا کم و بیش 2 سال کا وقت لگا، 2 سال کا پیریڈ خراسان سے پیدل چلتے چلتے بنگال آتے آتے اپنے مرشد کی بارگاہ میں لگا۔ اور آج ہمارے یہاں تو آن دی اسپاٹ والا معاملہ کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تعویذ بھی اگر کوئی دیکھ آپ کے پاس ایک دن نہیں اثر کیا، ایک ہفتہ اثر نہیں کیا تو بولے لگتا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے باپو نہیں لگ رہے۔ یعنی سر اتنا فاسٹ مارے، جیسے ہم یہاں سے میسج کرو تو وہاں سے بلو ٹک آ جانا چاہیے، اتنا فارورڈ ہو چکا ہے۔ رفیقان محترم، یہ اللہ والے کئی دن چلا کشی کرتے تھے، تب اللہ ان کے سینوں کے اندر حضور ولایت کا فرماتا تھا۔ یہ 4 انگوٹھیاں 5 انگوٹھیاں لمبے بال اور یہ زبردست لباس پہن لینا، بڑی بڑی زلفیں رکھ لینا، چمتکار کرتوت دکھانا، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ولایت میں ملتی نہیں، ولایت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ 40 دن تہجد پڑھو ولی بن جاؤ، آپ فلاں جگہ جہاد کرو ولی بن جاؤ، نہیں، ولایت کسبی چیز ہے۔ اللہ جس کے دل کا انتخاب اور سلیکشن فرماتا ہے، اللہ اس دل کو اللہ اپنے ولایت کا نور عطا فرماتا ہے، اپنی خلت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ رفیقان محترم، بادشاہ آپ دیکھیں کہاں سے منزل کے لیے کہاں چلا، ایوان کو چھوڑ کر کے، لشکر و لا کو چھوڑ کر کے، چنانچہ اب آپ پیدل جا رہے، کھاردار وادیوں سے جا رہے۔ ایک وقت وہ تھا جب آپ بیٹھتے تھے تخت شاہی میں بیٹھتے تھے تو محلات ہوا کرتے تھے، لیکن اب آپ پیدل چل رہے، رات میں دیکھ رہے تو کالا اندھیرا آسمان نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہے، کھاردار وادیاں نظر آ رہی ہیں، ندی نالوں کو پلانتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ رفیقان محترم، زخمی بھی ہوتے ہیں، شہادت گہری الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں تو ولی ہونا اتنا آسان نہیں۔ رفیقان محترم کہ دسترخوان پر پلیٹ رکھی ہوئے جہاں چاہے ہاتھ لگا کے ہم کھانا تناول کریں۔ رفیقان محترم، زخمی ہوئے، راہ خدا کے اندر قدم زخمی ہوئے، پیدل چل رہے ہیں اور ندی نالوں کو پلانتے ہوئے جب آپ پہنچ رہے ہیں تو اب پتا چلا، ان کو احساس ہوا کہ اب میں اپنی منزل مقصود یعنی پنواں شریف ویسٹ بنگال میں علاؤالحق علاؤالدین غزنوی، یہی میری آخری منزل ہے اور یہی میرا مقام ہے، یہی میرے مرشد کا شہر ہے۔ اب میں وہاں آ چکا ہوں۔ اب دیکھو آپ وہاں پہنچے، جب آپ وہاں قدم رنجا ہوئے، ادھر حضرت علاؤالحق علاؤالدین غزنوی اپنے پہچاننے والوں مریدین متاثرین کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک آل رسول تشریف لا رہا ہے، سید زادہ تشریف لا رہا ہے۔ جب وہ تشریف لائے گا تو میرے سلسلے کو اللہ ترقی عطا فرمائے گا، میرے سلسلے کو اللہ عروج عطا فرمائے گا، جس سے میرا سلسلہ چار عالم کے اندر چمک دکھائے گا، پوری دنیا میں میرے سلسلے کی رونق بڑھتی چلی جائے گی۔ پالکی لے کر کے آپ استقبال کی تشریف لے کر، کیا کبھی ایسا ویلکم بھی دیکھا ہے کہ مرشد پیر اپنے مرید کے ویلکم کے لیے اکیلے نہیں جا رہے، پورا شہر جلوس کی شکل کے اندر آنے والے آل رسول سید زادہ بننے والے مرید کا استقبال کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لے رہا ہے، پالکی لے کر تشریف لے رہا ہے۔ اس کے بعد جب آئے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، پالکی اور سید محمد جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ انہوں نے قدم بوسی کا ارادہ کیا، لیکن فوراً دور ہو گئے، گلے ملے اور اپنے ساتھ پالکی میں ساتھ میں بٹھائے، مرشد نے ساتھ بٹھایا۔ اس کے بعد اپنے خانقاہ پر تشریف لے گئے، اپنے سلسلے میں داخل کیا، بیعت فرمائی اور اولاد و وظائف عطا فرما دی۔ اب آپ وہیں پر قیام فرمائیں۔ کئی روز ہو گئے وہاں حضرت کی بارگاہ میں، علاؤالحق علاؤالدین غزنوی کی بارگاہ میں قیام کرتے۔ رفیقان محترم، اب حضرت محمد جہانگیر سمنانی نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو الگ الگ کام دے رہے ہیں کہ تم مسالہ لے کر آؤ، تم یہ لے کر آؤ، جھاڑو تم لگاؤ، صفائی تم یہ کرو، باغبانی تمہیں کرنا ہے، درختوں کو پانی تمہیں سینچنا ہے، الگ الگ سب کو کام تقسیم کیے ہوئے۔ محمد جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ، چنانچہ آپ کہتے ہیں حضرت میں کئی دنوں سے آپ کی خانقاہ میں، آپ لوگوں کو الگ الگ کام تقسیم کیے ہوئے، سپرد کیے ہوئے، آپ میرے ذمہ کوئی کام کیوں نہیں دے؟ کیا آپ نے خود اپنے بیٹے نور قدرت عالم کو آپ نے کام سونپا ہوا ہے؟ کیا آپ مجھے کسی کام کے لائق نہیں سمجھ رہے؟ آپ سب کو کام دے، مجھے کام کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، علاؤالدین فرماتے میں چاہتا ہوں کوئی کام دوں، لیکن ارادہ کرتا ہوں۔ حضرت خضر اسلام دوڑے دوڑے آتے ہیں،
اور ارشاد فرماتے ہیں انہیں کوئی کام نہ دینا اس لیے کہ اگر ان کے ذمہ کوئی کام دو گے تو اللہ مجھے حکم دیتا ہے جاؤ اس سے پہلے کہ افسر وہ کام کرے اس کام کو تم جا کر کے بتاؤ، اس لیے میں کوئی کام ان کے بعد نہیں کرنا۔ یہ فرماتے ہیں کہ فکر اسلام آ جاتی ہے، ایسا نہیں کہ تم کسی کام کے لائق نہیں ہو، بلکہ مجھے منع کیا گیا کہ تمہارے ذمہ کوئی کام نہیں کیا جائے۔ رفیق محترم یہ ان کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور ایک مرتبہ خانقاہ کے اندر لوگ عبادت میں مشغول تھے، اپنے اپنے کام میں لوگ مصروف تھے، اچانک آواز آتی ہے جہانگیر جہانگیر جہانگیر، 3 دفعہ ایسی آواز آئی۔ حضرت علاء الدین غجنوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہے اشرف، کہاں ہے اشرف کو بلاؤ۔ اس وقت حضرت معصوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک گوشے کے اندر عبادت الہی میں مشغول تھے، مراقبہ میں مصروف تھے، لوگوں نے آپ کو بلایا۔ جب آپ پیر صاحب کے سامنے آئے علاء الدین غجنوی نے ارشاد فرمایا اے اشرف کچھ سن رہے ہو؟ چنانچہ آپ فرماتے ہاں سنتا ہم بھی رہے ہیں، یہ سن رہے جہانگیر جہانگیر کی آواز آ رہی ہے، جانتے ہو یہ ہے کیا جہانگیر جہانگیر؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ محمد اشرف میرے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے اشرف کو کوئی خطاب عطا فرما، کوئی لقب اور ٹائٹل عطا فرما۔ تو آج میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تیرے لیے مجھے یہ خطاب دیا کہ تو صرف اشرف نہیں ہے بلکہ سید محمد اشرف جہانگیر ہے، جہانگیر ہے۔ اسی لیے آپ کی سلسلے میں آتا ہے کہ آپ نے بیت کھولنے کے بعد کم و بیش اور جتنے بھی ہم علماء کرام اور مشائخ اور بزرگان دین کی تعریف کرتے ہیں، صوفیاء کرام کثرت کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے کہ بزرگان دین آئے، مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے اور بیت ارادت میں کسی پیر سے مرید ہوئے، اس کے بعد سیاحت فرمائی اور سیاحت فرمانے کے بعد پھر وہ ذکر الہی اور پھر مراقبہ اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کئی اولیاء کرام کے سلسلے میں بات ملتی ہے، غریب نواز کو لے لیجیے، آپ حضرت خواجہ قطب بختیار کاری کو لے لیجیے، بندہ نواز گیسو دراز کو لے لیجیے، شاہ وزیر علی گجراتی کو لے لیجیے، کئی اکابر صوفیاء کرام کے حوالے سے۔ چنانچہ آپ نے بھی کم و بیش 30 ممالک کے آپ نے سیاحت فرمائی اور سیاحت فرمانے کے بعد کئی بڑے بڑے بزرگان دین سے آپ کو شرف ملاقات حاصل ہے، کئی بڑے بڑے چوٹی کے اکابر صوفیاء کرام سے آپ کو شرف ملاقات آپ کو حاصل، بڑے بڑے علماء کرام سے، بڑے بڑے صوفیاء سے آپ کی ملاقات رہی، 20 سال تک سیاحت آپ کرتے رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اب آپ کے بعد تم صرف اشرف نہیں ہو بلکہ آج کے بعد تم محمد اشرف جہانگیر ہو۔ جہانگیر مانے دنیا کو دیکھا ہوا، جہاں کو دیکھا ہوا۔ رفیقان محترم اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ آپ پنڈوا شریف تشریف لاتے ہیں اور ایک قول کے مطابق تیسری مرتبہ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی طور پر اپنی خانقاہ کے لیے جس زمین کا سلیکشن فرماتے ہیں وہ ایودھیا کے قریب کھچوٹا شریف کی سرزمین کو اپنی خانقاہ کے لیے آپ کو شریف فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کھچوٹا شریف کی تشریف لاتے ہیں، یاد رکھیں آپ کی پیدائش کے حوالے سے بتا دیں کہ 712 حیدرآباد سے کتاب شائع ہوئی ہے، جس میں معتبر روایت میں ذکر کیا، کسی نے 708 پیدائش، کسی نے 709، کسی نے 711، کسی نے 712، لیکن فائنلی یہ جو معتبر آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ 712 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو 120 سالہ عمر عطا فرمائی اور 832 میں آپ کا وصال ہوا۔ بمطابق 1312 یا 1313 عیسوی اور 1439 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ چنانچہ کھچوٹا شریف تشریف لائے اور یہیں سے آپ رشد و ہدایت کا آپ انجام دیتے ہیں، یہاں سے مریدوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، یہاں سے تصوف کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، یہاں سے قرآن و حدیث کے جواہر پاری رشد و ہدایت کے جوہر میں یہاں سے آپ بتا رہے ہیں۔ اب ماہ محرم حرام کا ایک چاند ہوا تو پہلا چاند ہوا تو آپ نے دل میں خواہش جائے کاش کہ مجھے میرے جد مکرم سیدنا امام حسین کی رفاقت نصیب ہو جائے، مطلب یہ کہ کاش کہ میری روح محرم کے مہینے میں نکل جائے، کیونکہ امام علی باغ 10 محرم کو پہلا چاند ہوا، اظہار کیا اللہ پر، اور جب 15 یعنی آدھا ماہ محرم کا مہینہ گزر گیا، چنانچہ آپ نے کہا وصیت کی کہ میری زندگی کے اندر قبر میری بنا دی جائے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق زندگی میں آپ کی قبر بنا دی گئی، لحد شریف بنائی، اس میں آپ گئے، کاغذ اور قلم لے کر کے گئے، جانے کے بعد آپ نے مریدوں سے وصیت فرمائی دین حق پہ قائم رہنا،
اور راہ طلب کی وصیت فرمائی، سلوک کی وصیت فرمائی اور استقامت کے دین کی وصیت فرمائی، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، رسول کے فرمان و سنتوں پر عمل کی وصیت فرمائی، عمل کے اندر وصیت فرمائی، اور اسی وصیت کو رسالہ قمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اشارہ موجود ہے آپ کا اشارہ، کتابیں بھی آپ نے 50 یا 60 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصدیق فرمائی ہے، اور بے شمار ملفوظات جب آپ پنجاب کے سفر میں تھی اور وہاں سے واپس آئے تو سید نظام یمنی علیہما جو آپ کے ساتھ بولے تھے، جسے لطائف اشرفی کے اندر آپ نے ان کے تمام ملفوظات کو اور فراہمی کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ تو 50 سے زائد آپ نے کتابیں بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ چنانچہ قبر میں جو آپ نے وصیت فرمائی وہ رسالہ قبریہ کے نام سے عوام کو آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے، اور منظر عام پر یہ کتاب آج بھی آپ کی موجود ہے۔ رفیقان محترم، اس کے بعد پھر ماہ محرم الحرام کی اواخر کے اندر جیسے آج 28 اپریل 29واں چاند لگ گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے روحانی بیٹی، میں پہلے کہا تھا آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، شادی آپ نے نہیں کی، روحانی بیٹی نور العین حضرت سید عبدالرزاق رضی اللہ عنہ کو بلایا، تمام مریدین کی موجودگی میں، تمام کی حاضری کے اندر تاج اشرفی عطا فرمایا، تبرکات عطا فرمائے، اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت جو آپ کو ملی تھی آپ نے ان سب کو دے کر ان سب سے حضرت عبدالرزاق کو آپ نے سرفراز فرما دیا۔ اس کے بعد بیماری سی لاحق ہو گئی، کمزوری آ گئی، ظہر کی نماز کے لیے آپ نے فرمایا کہ بیٹے عبدالرزاق جاؤ تم مصلی امامت کرو، چنانچہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت سید عبدالرزاق نور رحمۃ اللہ تعالی کے پیچھے آپ ان کی ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھا دی۔ ظہر کی نماز کے بعد اسی مسجدی شہر کے اندر آپ محفل سماع قائم ہوئی، چنانچہ اس محفل سماع کے اندر وقت کے عظیم شاعر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا، اس کی تکرار ہوئی تھی، اور اسی اسناد کے اندر تکرار کے اندر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی وجدانی کیفیت کے اندر حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے مولائے بارگاہ کی مقدس کے اندر پرواز کر کے دل کو ہنسی سے پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین آپ نے سلطنت چھوڑی، بادشاہت چھوڑی، لیکن سمنان تک چھوڑ کے غوث الورا بن گئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ بادشاہ دنیا کی کیا چھوڑی، اللہ نے روحانی بادشاہ کا تاجدار بنا دیا، اللہ نے روحانی سلطنت کا تاجدار بنا دیا۔ رفیقان محترم، شیخ محدث علی الاطلاق ہندوستان کے اندر علم حدیث پھیلانے والے، بلا تفریق مذہب و ملت، تمام سیکٹ چاہے حق ہو باطل ہو سب ان کو مانتے۔ کون؟ ہندوستان میں دہلی کے اندر اسلام پورا میں ان کا مزار شریف بہت سے مرد خلائق بنا ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلی، یہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے۔ ہم لوگ مدینہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور حضور وہاں سے وہ حضور کے روزے پہ جائے، حضور کہتے ہیں عبدالحق جاؤ ہندوستان جاؤ، میرے علم حدیث کو جا کر کے ہندوستان میں پھیلاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ میں رہتا ہوں تو حضور آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، دل بے چین ہوتا ہے، میں آپ کے حاضر ہوتا ہوں، مواضع شریف پر مجھے قرار آ جاتا ہے۔ کہے محدث دہلوی یہی تمہیں فکر ہے، ہندوستان چلے جاؤ گے تو تمہیں حاضری کا موقع نہیں ملے گا، ہندوستان چلے جاؤ، جاؤ ہندوستان علم حدیث کو پھیلاؤ۔ مدینے سے، اس لیے تو محدث عالم فرماتے ہیں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں سید کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے، مدینے کا۔ ہم لوگ مدینے جانے کی دعا کرتے ہیں اور وہ لوگ مدینے سے واپس آنے کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے جاؤ ہندوستان علم حدیث کو پھیلاؤ۔ چنانچہ اب دل بے چین ہو گیا، کہے عبدالحق یہاں دل بے چین ہوتا ہے، تم ہمارے روزے پہ آ جاتے ہو، ہندوستان جاؤ ہم تمہارے دیدار میں آ جائیں گے، ہم تمہارے خواب میں آ جائیں گے۔ وہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جنات، بھوت وغیرہ اور آسیب سے نکلنے کا، نجات پانے کا اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کھچوٹا شریف کی کرتی ہے، مخدوم اشرف کا نام لے لو سارے جنات دور ہو جائیں گے، سارے جنات دور ہو جائیں گے۔ رفیقان محترم 28 محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے مولا حقیق کو جانتے ہیں۔ آج بھی کم و بیش 600-700 سال کا عرصہ، کم و بیش 600-650 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ کا اس مبارک 26 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک شان و شوکت کے ساتھ
پوری دنیا سے علماء، مشائخ اور اولیاء کرام حاضر ہوتے ہیں، محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں اور اپنی مرادیں وہاں سے اشرف نواز، گدا نواز محمد اشرف کی بارگاہ سے حاصل کرنے نظر آتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو محمد اشرف کے حضور اللہ سے مالا مال فرمائے۔ بے شمار باتیں انشاءاللہ کبھی وقت آیا وحیوں کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، کرامت کے حوالے سے، بے شمار آپ کی کرامتیں، 50,000 لوگ ایک مرتبہ بھوک کھانے کے بعد آپ کے دستیاب پر اہل کفر نے توبہ کی تھی اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پر لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کئی کرامتیں انشاءاللہ موقع